السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد قریشی۔ پروگرام آج کی بات امجد قریشی کے ساتھ کچھ غیر حاضری کی معذرت چاہتا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ جو نشہ ایسا ہے اور یہ شوق ایسا ہے کہ اگر بندہ شروع کر دے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک ہے میرا قرآنی تعلیم۔ کیا ہم قرآن کو کبھی ہم نے تعلیم کے طور پہ لیا ہے؟ کبھی بھی نہیں لیا۔ ہم قرآن کو جو ہے برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ کے قرآن کو ہم جو ہے اور دیگر معاملات میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ برکت، خیر و برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مکمل میں لپیٹ کے اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کو اگر جمعرات کے جمعرات جو ہے وہ اگربتی کی دھونی دی جاتی ہے۔ قرآن کو ہم نے کبھی بھی تعلیم کے لیے حاصل نہیں کیا، جبکہ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا اسی لیے کہ ہم اس کی تعلیم پہ عمل کریں، جو اس میں کہا گیا ہے اس کو سنیں، جو کہا گیا ہے اس کو سمجھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں خاص طور پہ اسی لیے آج کا یہ ولاگ اسی ٹاپک پہ کر رہا ہوں اور وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کو، ایک سورت کو نہیں، پورے قرآن کو نہیں، ایک آیت کو اگر سمجھ کے اور دل سے پڑھ لیں اس کو اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کے اندر اتنا خوف بیٹھ جائے گا، آپ کے اندر اتنی سمجھ آ جائے گی کہ آپ قرآن کو آگے پورا پڑھے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ہم نے قرآن کو کبھی تعلیم کے طور پہ نہیں لیا۔ پچھلے دنوں میں ایک فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے کوئی عالم ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ قرآن کو ہم نے کبھی تعلیم کے لیے نہیں لیا۔ اب میں نے سوچ و بچار میں پڑ گیا اور میں بھی اسی نتیجے پہنچا کہ واقعی ہم نے قرآن کو بچوں کو حفظ کرانے کے لیے تو استعمال کیا، قرآن کو ہم نے ناظرہ کے لیے تو استعمال کیا، قرآن کو ہم نے ختم قرآن کے لیے تو استعمال کیا، قرآن کو ہم نے خیر و برکت کے لیے استعمال کیا، قرآن کو ہم نے مردے بخشوانے کے لیے استعمال کیا، قرآن کو ہم نے اور بے شمار طریقے سے استعمال کیا، مگر قرآن کو کبھی تعلیم کے لیے استعمال نہیں کیا۔ قرآن تعلیم کا جگہ جگہ بورڈ تو لگے ہوتے ہیں مدرسوں میں اور جگہ جگہ اسکولوں میں، جگہ جگہ اور دیگر اداروں میں کہ قرآن تعلیم مفت دی جاتی ہے، قرآن تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے، یہ قرآن تعلیم دی جاتی ہے، لیکن کبھی قرآن کو تعلیم کے طور پہ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ قرآن کا اگر میں سمجھوں تو دوسرا نام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب ہے زندگی کے ضابطے، زندگی کے اصول، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیوں کر گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے۔ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے، ہم پڑھتے ضرور ہیں، قرآن کو ہم خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ختم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں، مگر ہم نے قرآن کو تعلیم کے طور پہ کبھی بھی نہیں لیا کہ قرآن کو ہم تعلیم کے طور پہ لیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کی ایک آیت کو بھی اگر ہم سمجھ لیں نا تو خدا کی قسم ہمارے اندر اتنا خوف وہ والا خوف نہیں، ڈرنے والا خوف نہیں، زندگی کا خوف آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا کہ اللہ نے جو ہمیں کہا ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے، ہم نے اللہ نے ہمیں کس طرح اس کو سبب دیا ہے، ہمیں سبق دیے ہیں، اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو کس طرح استعمال کرنا ہے، قرآن پہ کیا اس طرح عمل کرنا ہے۔ ایک عمل پیرا ہونے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک سچا مسلمان بننے کے لیے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میرا ولاگ آج کا اتنا ہی کافی ہے۔ میں لوگوں سے درخواست کروں گا، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے کہ وہ قرآن کو بذریعہ تعلیم حاصل کریں، نہ کہ بذریعہ فیض۔ فیض اپنی جگہ ہے، قرآن کا بالکل ہے، 200% نہیں بلکہ 1000% ہے، مگر بذریعہ تعلیم اگر اس کو حاصل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور ہم لوگوں کو لوگوں کے لیے فیضیاب ہو جائیں گے، لوگوں کو فیض پہنچانا شروع کر دیں گے، لوگوں کے ہمدرد بن جائیں گے، حقوق العباد کا مطلب پتہ چل جائے گا، حقوق اللہ کا مطلب پتہ چل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔